السلام علیکم ناظرین، ویٹ سلیوشنز پروگرام کے ساتھ میں حفصہ شاہد کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یقیناً آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پروگرام آج میں نے کیسے شروع کیا. تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے پروگرام کے آفیشیل ہوسٹ سر ندیم نور اپنی طبیعت کی کچھ ناسازی کی وجہ سے ہمیں جوائن نہیں کر سکے. انشاءاللہ جیسے ہی ان کی طبیعت بہتر ہوگی تو نیکسٹ پروگرامز میں وہ شریک ہوں گے. اور ہر بار کی طرح اس بار بھی مس آمنہ نواز کلینکل سائیکالوجسٹ اور ویٹ مینجمنٹ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو مس. تھینک یو. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک. اور مس آمنہ آج ہم کس بارے میں بات کرنے چاہ رہے ہیں؟ ہم اپنے پچھلے پروگرامز میں ایک دو پروگرامز میں ہم نے بات کی تھی کہ عادتیں بدلنے کے لیے، یعنی اوور ایٹنگ کی اگر کسی کو عادت ہے یا کسی نے وزن کم کرنا ہے، یہ عادت اپنانی ہے کہ ہیلدی ایٹنگ کرنی ہے، تو اس کے لیے کوئی 6 قسم کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی 6 فیکٹرز ہیں جو کہ ہماری عادتوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اچھے سینس میں بھی ہو سکتے ہیں اور کسی منفی پہلو کے طور پر بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے ایک اس میں سے ایک فیکٹر پہ ہم نے بات کر لی تھی جو کہ پہلا فیکٹر ہے ول پاور کا، اور اس پہ ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ وزن کم کرنے کے لیے اور اچھی ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس اگر کسی نے ڈیولپ کرنی ہے، صحت مند غذا کھانے کی عادت اگر کسی نے پیدا کرنی ہے اپنے اندر، تو اس کے لیے ول پاور ایک فیکٹر ہے. اور زیادہ تر لوگ اسی کے اوپر ہی فوکس کرتے ہیں کہ بس ول پاور ہونی چاہیے، اور وہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں اس چیز کا پتہ بھی نہیں چلتا. تو ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اس کا رول 16% ہوتا ہے آپ کی ول پاور کا، آپ کی موٹیویشن کا، آپ کی قوت ارادی کا 16% کردار ہوتا ہے. اور اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ اس کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ عادتیں بدلنے کے لیے، نئی عادتیں اپنانے کے لیے یا پرانی علتیں چھوڑنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کو پسند کرنا پڑتا ہے جو کہ آپ کو پسند نہیں ہے. سو اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی تھی. سو یہ ایک پہلا فیکٹر ہے. آج ہم نے دوسرے فیکٹر کے اوپر بات کرنی ہے جو کہ ہے اسکل پاور. اسکل پاور کا رول بھی 16% ہے. اور اسکل پاور کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے اپنے وزن کو کم کرنا ہے اور ہم نے صحت مند غذا کی عادت ڈالنی ہے اور یا ورزش کی عادت ڈالنی ہے، تو کچھ سکلز ہیں جس کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سکلز کا رول بھی 16% ہی ہوتا ہے. آپ کی اس بات سے کہ سکلز کا رول بھی 16% ہی ہوتا ہے، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ صرف آن پیپر سکلز آ جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں جب تک ہم ایگزیکیوٹ نہیں کرتے؟ بالکل. پریکٹیکلی جب تک آپ کو تھیوری آپ کو بہت زیادہ پتہ ہو بے شک، لیکن اگر آپ نے اس کو اپلائی نہیں کیا، جب موقع ملا آپ کو، جب اس وقت ضرورت تھی اس اسکل کی، اگر اس وقت اپلائی نہیں کیا تو پھر ان سکلز کا فائدہ نہیں ہوتا. تو کچھ ہنر کی آج ہم بات کریں کہ کون سی ایسی سکلز ہیں جو کہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر کسی نے وزن کم کرنا ہے اور ایک پورا لائف سٹائل اپنا طرز زندگی پوری تبدیل کرنی ہے اور ہیلدی ایٹنگ ہیبٹس اگر کسی نے اپنانی ہے تو. اچھا، پہلی جو اسکل ہے وہ ایجوکیشنل لیول پہ ہے کہ اگر ہمیں تو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کیلوریز کے بارے میں. گڈ کیلوریز کون سی ہیں، بیڈ کیلوریز کون سی ہیں، کون سی ایسی کیلوریز ہیں جو کہ آپ اگر لیتے ہیں تو کیلوری کاؤنٹ تو بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ ان میں اتنی غذائیت نہیں ہوتی ہے، نیوٹریشنل ویلیو بہت کم ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر کیلورک کاؤنٹ کافی زیادہ ہوتا ہے. تو کیلوری کے بارے میں انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ ہیں جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بالکل نالج نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ہے کہ کیلوریز کے بارے میں یہ کس چیز میں کتنی کیلوریز ہیں. بہت سے لوگ سارا دن بھوکے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے فرض کریں کہ میں نے 1500 کیلوریز دن کی کھانی ہے، تو وہ اپنی طرح سارا دن بھوکے رہیں گے اور رات کو وہ پیزا کھا لیں گے پورا کا پورا. تو ان کو لگتا ہے کہ بس میں نے پوری 1500 کیلوریز اپنی کمپلیٹ کرنی ہے، تو وہ میں نے کولڈ ڈرنک پی کے یا فرائز کھا کے یا پیزا کھا کے یا برگر کھا کے تو بس وہ 1500 کیلوریز کے اندر میں رہا ہوں، لیکن وہ ساری کی ساری بیڈ کیلوریز. یعنی کیلوریز کے ساتھ ہمیں ٹائمنگز پہ بھی فوکس کرنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم پارٹس میں کھا رہے ہیں کہ ایک دم میں ساری ٹائمنگز بھی، اور ساتھ میں کیلوری کی کوالٹی کیا ہے. وہ جو کیلوریز آپ کنزیوم کر رہے ہیں
کیا وہ اچھی والی کیلریز ہیں, کیا اس میں کوئی غذائیت بھی آپ کے اندر گئی ہے, یا صرف کیلریز پوری ہو گئی ہیں لیکن غذائیت کوئی نہیں. جیسے کہ ایک پیزا سلائس میں فرض کرے ایوریج پیزا سلائس میں 300 350 کیلریز ہوتی ہیں, اور کوئی سوچتا ہے کہ چلو میں آج کا کھانا نہیں کھاؤں گا, پراپر روٹی یا سالن جو بھی بنا ہوا ہے گھر میں وہ نہیں کھاؤں گا, تو میں پیزا کھا لوں گا تو کیلریز کے اندر میں رہوں مینیج گا. ہو جائیں گی. لیکن وہ جو پیزا کی کیلریز ہیں وہ کوئی اتنی ہیلدی کیلریز نہیں ہیں جو آپ نے کنزیوم کی. لیکن اگر کوئی روٹی کھا لے گا اور ساتھ میں کوئی سبزی بنی ہوئی, کوئی دال بنی ہوئی وہ کھا لے گا, اس میں بھی کیلریز ہوں گی لیکن وہ ساری ہیلدی کیلریز ہوں گی, اور اس کی آپ کی باڈی کو ضرورت ہے. تو پہلی اسکل جو پتہ ہونی چاہیے وہ یہ کہ کیلریز کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے کہ اچھی والی کیلریز کون سی ہیں, یعنی گڈ کیلریز جن میں غذائیت بھی ہو, اور بیڈ کیلریز کون سی ہیں, یہ وہ کیلریز ہوتی ہیں جو کیلری انٹیک تو کافی بڑھا دیتی ہے آپ کا کیلری کاؤنٹ, لیکن ان میں غذائیت نہیں ہے, اور وہ صرف اور صرف فیٹ ہے جو کہ آپ کے اندر جا رہا ہے, اور سارے انہیلدی کاربوہائیڈریٹس آپ کے اندر جا رہے ہیں. اچھا, دوسری اسکل جو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کریونگز کو مینیج کرنے کی. یعنی اگر کسی نے وزن کم کرنا ہے یا صحت مند خوراک کی طرف اس نے اپنا رجحان کرنا ہے اور یہ عادت اپنانی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ جو بے وقت کی بھوک ہے وہ اس کو جانی چاہیے, وہ کسی ہیلدی چیز سے. ہاں, سو یہ بے وقت کی بھوک ہے یا اچانک سے بیٹھے بیٹھے بس کریونگ ہو رہی ہے, دل کر رہا ہے کچھ ایسے انہیلدی کچھ کھانا کھانے کو, تو اس کو مینیج کرنے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم نے اس پہ پروگرام کیا بھی ہے, ہم آگے بھی اس پہ کچھ پروگرامس کریں گے کہ یہ بہت ہی بڑا چیلنج ہوتا ہے کریونگز بالکل کو مینیج کرنا. اور میرے خیال سے آپ بھی اپنا کچھ ایکسپیرینس اس میں شیئر کریں گی کہ پچھلے ہفتے کچھ آپ کو بھی مشکلات آئیں کریونگز کی وجہ سے. کافی زیادہ مشکلات آئیں, اسپیشلی جب آپ ایک ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں جو ہم یوزلی ٹرم یوز کرتے ہیں سلپری پلیسز اور سلپری فرینڈس کے پاس, جو فوڈیز ہوتے ہیں اور جو ایسے انہیلدی کھانے کھاتے ہیں, تو کہیں نہ آپ کی ول پاور بھی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کی اسکل پاور بھی. تو میرے ساتھ بھی یہ ایپیسوڈس ہوئیں کہ میں نے چیٹ کر لیا سارٹ آف, ایک بار کیا, پھر اگلے دن بھی کیا, پھر ایک دن کا گیپ, پھر اس سے اگلے دن بھی کیا, اور کھائیں ساری انہیلدی چیزیں, جس کا مجھے بہت گلٹ بھی ہو رہا تھا. اور میں سر ندیم نے اس سے شیئر بھی کر رہی تھی کہ اس بار میں نے ویٹ نہیں چیک کروانا تھا. تو کریونگز میں مشکلات ہوتی ہیں کریونگز کو تھی مینیج کرنے کی, اور اسی کی وجہ سے بہت سارے لوگ واپس اپنی انہی پرانی ایٹنگ ہیبٹس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہم سے نہیں برداشت ہوتا. تو کریونگز کا پورا ایک میکینزم ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کریونگز کسی کو سارا دن نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہ کوئی شخص صبح سے لے کے شام تک کریونگز میں رہ رہے ہیں. کریونگز زیادہ تر حالات میں کوئی نہ کوئی ٹریگر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہوتی ہیں, جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ کوئی سلپری دوست جب آپ بھوکے ہوتے ہو تب آپ زیادہ وولنریبل ہوتے ہو کہ آپ کو کریونگز ہو رہی ہیں. جی, بھوکے ہونے کا مطلب ہے کہ جب آپ کا ایموشنل برین زیادہ ایکٹیویٹ ہے اور آپ کا جو سوچنے سمجھنے والا دماغ ہے, لاجیکل مائنڈ ہے, ہیومن مائنڈ ہے, وہ شٹ ڈاؤن ہو چکا ہے, اور جب آپ بھوک آپ کو لگی ہوتی ہے. سو نیچرلی اس وقت کریونگز بڑھ جاتی ہیں, اور اس وقت پھر وہ اسکلز یاد بھی نہیں رہتی کہ کریونگ کے ہو تو کیا کرنا ہے. تو کریونگ کو مینیج کرنے کے لیے اسکل سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سے کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں تاکہ آپ کو کریونگز ہوں ہی نہ. یعنی کچھ کام ہوتے ہیں جو کریونگز سے پہلے کرنے والے ہوتے ہیں, اور کچھ کام ہوتے ہیں جو کہ جب کریونگز ہو رہی ہوں تو آپ وہ اسکل اگر اپلائی کریں تو ورک کرتی ہیں. لیکن ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ فائدہ مند اسکلز وہ والی ہیں جو کہ آپ تب اپلائی کریں جب آپ کو کریونگز نہیں ہو رہی ہوں, تو تب آپ وہ اگر اپلائی کریں, اپنے لائف اسٹائل کو ہی ایسا بنا لیں کہ آپ کو کم سے کم کریونگز ہوں, تو وہ زیادہ آسان ہے. کیونکہ جب کریونگز ہو رہی ہوتی ہیں, یعنی جب بارش ہو رہی ہوتی ہے, تو تب گھر کی چھت بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طرح سے جب کریونگز ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت زیادہ مشکلات آتی ہیں. تو کریونگ مینجمنٹ کے لیے بھی پورا لائف اسٹائل سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے کم سے کم اپنی کریونگز کو ٹریگر کریں. ہمارے ارد گرد ماحول ایسا نہ ہو کہ جس میں کریونگز ٹریگر ہو رہی ہیں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کچھ ایسے دوست اگر جن کے ساتھ ہم اٹھ بیٹھ رہے ہیں جو کہ وہ ایسی خوراک لے رہے ہیں جو کہ انہیلدی ہے, یا آپ کے وزن کم کرنے کے پروجیکٹ کو خراب کر سکتی ہے, یا اگر آپ کے بیگ میں, آپ کے ڈرار میں, آپ کے روم میں, آپ کے فریج میں, یا آپ کے آتے جاتے راستے میں کچھ ایسی گھر میں چیزیں پڑی ہیں جو کہ آپ کو ٹریگر کر رہی ہیں اور آپ کو پھر بھوک لگتی ہے اور آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ وہ کھائیں,
تو اس سارے سائنس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو دوسری جو اسکل ہے جو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کریونگس کو مینیج کرنے کی اسکل ہے. بالکل. تیسری اسکل جو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ویٹ مینجمنٹ میں وہ ہے کہ اپنے موڈ کو کیسے مینیج کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے بیکاز بہت سے لوگ جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی وزن کم کرنا چاہتے ہیں پر ہم کر نہیں پاتے, ہم روک نہیں پاتے اپنے آپ کو, تو اس کے پیچھے بعض اوقات موڈ کے بھی ایشوز ہوتے ہیں. میرے سامنے اس چیز میں کتنی سچائی ہے کہ جب ہم میٹھا چھوڑتے ہیں تو ہمارے موڈ مزاج میں کچھ مسئلے آتے ہیں, ہم اریٹیبل سے رہتے ہیں, ہم اینکشس رہتے ہیں, اس چیز میں کتنی سچائی ہے؟ یہ فیکٹ ہے کہ آپ کے یہ جو فیٹ ہو گیا یا بہت زیادہ اگر آپ کے کھانے میں میٹھا ہے, بہت زیادہ نمکین کھانے اگر آپ کے, یعنی نمک, میدا اور چینی, ان کو 3 وائٹ پوائزنس کہتے ہیں. اچھا. یعنی یہ تینوں چیزیں اگر ہماری ڈائٹ میں ہیں تو یہ آپ کے موڈ کو افیکٹ کرتی ہیں نیگیٹیولی. ٹھیک ہے. جب کوئی شروع میں میٹھا کھاتا ہے تو میٹھے کا میکینزم یہ ہے کہ جب چینی اندر جاتی ہے تو آپ کو ایک ڈوپامین رش ملتا ہے, آپ کو آپ کے برین میں وہ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پلیئر دیتے ہیں, آپ کو مزہ دیتے ہیں. لیکن کچھ ہی دیر بعد جب وہ پلیئر یا ڈوپامین رش جب واپس آتا ہے تو وہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے, کیونکہ وہ وہاں تک رہتا نہیں ہے. جو چینی سے جو رش ملتا ہے, میٹھے سے جو ایک پلیئر ملتا ہے, تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ وہی رہے گا, سسٹین رہے گا اور کئی گھنٹوں تک, کئی دنوں تک وہ رہے گا. وہ عارضی مزہ ہوتا ہے اور وہ پھر جب نیچے کی طرف آتا ہے, کریش کرتا ہے, تو اس کے بعد آپ کی انرجی تھوڑی لو ہو جاتی ہے, آپ کے موڈ میں جب تھوڑا ڈاؤن فال آتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کا دل کرتا ہے کہ پھر میں اس رش کو انجوائے کروں, پھر میں کچھ میٹھی چیز کھاؤں. تو یہ ایک ایڈکٹیو سائیکل ہے کہ آپ میٹھا کھائیں گے, عارضی طور پر آپ کا موڈ بہت اچھا ہوگا, اس کے بعد پھر کریش کرے گا نیچے کی طرف موڈ, اور اس کے بعد پھر آپ کو کریونگ ہوگی اور آپ پھر میٹھا کھائیں گے. تو یہ ایک سائیکل ہے. اور جتنے بھی لوگ ہیں جن کو موڈ مزاج کے مسائل ہوتے ہیں ان کو سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ میں ریفائنڈ شوگر کم کریں, بہت زیادہ نمکین چیزیں یا اوپر سے نمک چھڑک کے کھانے والے کھانے کم کھائیں. میدے والی چیزیں کا تو آج کل کانسیپٹ بہت زیادہ ہے, لوگ اس طرح سے یوز کرتے ہیں کہ جیسے یہ ایک فیشن میں بھی آ گئی ہے یہ چیز. ہر چیز کے اوپر نمک چھڑک کے کھانا. اور اس کے علاوہ یہ جو میدے کی بنی چیزیں ہیں, بیکری آئٹم سارے جو ہوتے ہیں, پیزا ہو گیا, برگرز ہو گئے, پیٹیز ہو گئے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں, بیکری آئٹم سارے, یہ میدے والی چیزیں بھی آپ کے موڈ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اور یہ جتنے بھی لوگ جو کریونگس کو مینیج کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی یہی سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ اپنے کھانے میں سے وہ چیزیں ہٹائیں جو کہ آپ کو ایونچولی کریونگز دلاتی ہیں. یہ ٹیمپرری فکس ہے, عارضی طور پر تو آپ کا موڈ بہتر ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر سے وہ آپ کی کریونگز کو بڑھائیں گی. جیسے بہت سے لوگوں کی ڈائٹ میں اگر چائے کافی ہے, کیفین ہوتی ہے, تو وہ بھی اپنی کریونگز کو مینیج کرنے میں ان کو بھی مشکلات آتی ہیں. سو موڈ مینجمنٹ کی جو میں بات کری تھی کہ یہ تیسری اسکل ہے جو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, بیکاز بہت سارے لوگ ایموشنل ایٹنگ کرنے کی وجہ سے اپنے وزن کو کم نہیں کر پاتے. وہ کھانے سے سارا کا سارا پلیئر اور سارے اسٹریس مینجمنٹ کھانے سے چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر وہ بور ہو رہے ہیں تو ان کو وہ کھانے سے اس کو بوریت کو دور کرتے ہیں. اگر ان کو رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی تو کہتے کچھ کھا لیں. اگر وہ بہت خوش ہیں تو اس کو بھی وہ مزید سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کھانے سے. اگر وہ ڈپریسڈ ہیں تو بھی وہ ایموشنل ایٹنگ کرتے ہیں. سو موڈ کو مینیج کرنا بھی ایک صلاحیت ہے جو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے اوپر ہم نے بہت سارے پروگرامس آلریڈی کرے بھی ہیں اور ہم آگے بھی اس پہ مزید بات کریں گے بھی کہ موڈ مینجمنٹ کے لیے بھی باقاعدہ اسکلز کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے لیے پہلی اسکل ہے یہ کہ آپ ایکنالج کریں پہلے تو کہ موڈ مزاج کے مسائل کو پہلے تو پہچانیں اپنے اندر. اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ وزن کم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس پروجیکٹ میں ہوتے ہیں, تو میں نے دیکھا کہ اس دوران بھی وہ بہت کرینکی ہوئے ہوتے ہیں, بہت زیادہ چڑچڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ آج کل ہم ڈائٹ پہ ہیں, جیسے وہ کسی کا کام کر رہے ہیں. ہاں, یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا دوسروں پہ احسان, ایسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ دوسروں پہ احسان ہو رہے ہیں, وزن کم میرے ساتھ ذرا تھوڑا ہاتھ ہلکا ہی رکھو, میں ڈائٹ پہ کہ ہم ڈائٹ پہ ہیں. اور بہت سارے لوگ یہ مشکلات محسوس کرتے ہیں بیکاز موڈ مینجمنٹ, جو موڈ کے ایشوز آتے ہیں وزن کم کرنے کے دوران, اس کا تعلق بھی ایکچولی ہماری فوڈ چوائسیز سے ہوتا ہے. کہ اگر آپ کی ڈائٹ میں آپ کچھ ایسے کھانے کھا رہے ہیں جیسے کہ آپ بہت زیادہ کیفین انٹیک لے رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں میں نے دیکھا ہے یہ ٹرینڈ ہے کہ وہ وزن کم کرنے کے لیے بہت زیادہ بلیک کافی پینا شروع ہو جاتے ہیں,
اور اس کی وجہ سے ان کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں, بہت انزائٹی پیدا ہوتی ہے اور بہت زیادہ تیزی اور بے چینی پیدا ہوتی ہے. سو اگر ڈائٹ میں اس طرح کی چیزیں ہیں, وزن آپ کم کر رہے ہیں لیکن فاقے کر کے, کیمیکل انٹیک کر کے یا فاقے کر کے, آپ 6 گھنٹے تک آپ بھوکے اگر رہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے موڈ کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے. تو آپ کو ڈائٹ کے تھرو بھی مینیج کرنا ہوگا, آپ کو ورزش کے ذریعے بھی مینیج کرنا ہوگا اپنے موڈ کو, آپ کو اپنی سلیپ کے تھرو بھی مینیج کرنا ہوگا موڈ کو, کیونکہ اگر آپ کی نیند 5 گھنٹے سے کم ہے, اگر 5 گھنٹے بھی اگر کوئی سوتا ہے تو اس کا بھی آپ کے موڈ کے اوپر اثر ہوتا ہے, اور اس کا تعلق موٹاپے سے بھی ہے. آپ کی نیند کی کمی کا تعلق بھی ہمارے وزن سے ہوتا ہے. ویسے یہ تو ایک متھ بن گیا ہے کہ ہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈائٹ پہ ہے تو بس اس کو کھاتا دیکھ لیا تو کہیں گے تم تو ڈائٹ پہ تھے. حالانکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے چھوٹا پورشن کھانا ہے لیکن کھاتے رہیں وقفے سے. تو اس کا تو بالکل مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اسٹارویشن کی طرف چلے جائیں, اور لوگ یہ کرتے ہیں اور پھر موڈ مزاج کے مسئلے آتے ہیں. سب سے بڑا یہ متھ ہے اور یہ بہت ہی کامن ہے کہ وزن کم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ بھوکے رہو. یہ بہت بڑا متھ ہے, اور لوگوں کا یہ بلیف اتنا پکا ہوتا ہے کہ ان کو اس چیز سے نکلنے میں بہت ٹائم لگتا ہے کہ بھوکا رہنے سے کوئی پتلا نہیں ہوتا, اور بھوکا رہنے سے کوئی ہیلدی طریقے سے کم از کم پتلا نہیں ہو سکتا, یا سیفلی یا لمبے عرصے تک کوئی پتلا نہیں رہ سکتا بھوکا رہنے سے. اس کو اپنے لائف سٹائل میں کچھ ایسی تبدیلیاں لانی ہوگی جس سے اس کے موڈ مزاج میں بھی خرابیاں نہ پیدا ہوں, جس سے وہ لمبے عرصے تک اس پروجیکٹ کو چلا سکے اور اپنے پوری طرز زندگی کو بدل دے کہ اس کو دوبارہ بار بار وہ جو وزن کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے وہ نہ اس کو سامنا نہ ہو. سو ایک تو میں بات کر رہی تھی کہ یہ متھ ہے کہ بھوکا رہنا ہے, اور تو دوسرا متھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی اپنی فٹنس کا یا صحت کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے نارملی بھی, تو لوگ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیوں اتنا خیال کر رہے ہیں, آپ کو تو ضرورت نہیں ہے. یعنی ایک متھ یہ بھی ہے کہ آپ کو وزن کم کرنے کی یا وزن کا خیال رکھنے کی ضرورت تبھی پڑے گی جب آپ کوئی بہت زیادہ آپ اوور ویٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو ضرورت ہو. تو اس طرح کی جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے لوگ اپنا جو وزن کم کرنے کا گول ہے اس کو اچیو نہیں کر پاتے. اچھا, چوتھی اسکل جو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وزن کم کرنے کے بارے میں, وہ ہے اسرٹیونیس کی اسکل. اسرٹیونیس کا مطلب ہے کہ جب آپ اپنی جو بھی آپ کا اوپینین ہے, اپنی رائے ہے, وہ آپ دے سکیں بڑے ہی عزت احترام سے, جس میں دوسرے کو بھی آپ ہرٹ نہ کریں, دوسرے کی بھی عزت احترام قائم رکھیں, اور آپ اپنی بھی بات کر سکیں پورے اعتماد کے ساتھ اور لڑائی جھگڑے کے بغیر, اور آپ کے دل میں کوئی گلٹ بھی نہ رہے کہ او ہو میں ان کو یہ کہہ نہ سکی. اچھا, اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ اسرٹیونیس کہاں سے آ گئی وزن کم کرنے کے لیے, لیکن میں اس کا تھوڑا بتانا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ مروت میں آ کے نو نہیں کہہ پاتے کھانا دل رکھنے کے لیے. دل رکھنے کے لیے لوگ بہت اوور ایٹنگ کر دیتے ہیں. ایون کہ شادیوں پہ لوگ جاتے ہیں, کسی گھر دعوت پہ جاتے ہیں, لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے تو یہ ضرور کھائیں کھانا. اور بعض اوقات فرینڈز ہوتے ہیں تو کہتے نہیں چلو اب ہم یہاں پہ پارٹی کرنے آئے ہیں, تھوڑا چل کرنے آئے ہیں تو تم کھاؤ. تو یہاں پہ اب ہمیں لگتا ہے کہ اب نو کہیں گے تو برا لگے گا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمیں مٹھائیاں دیتے ہیں کہ جی یہ پاس ہو گئے ہیں ہمارا بیٹا تو یہ مٹھائی ہے, یہ شادی کی مٹھائی ہے, تھوڑی سی کھا لیں, تھوڑی سی کھا لیں یا کھائیں ضرور. یعنی اس طرح کی چیزیں. ہم لوگوں کے گھر جاتے ہیں تو ایک رواج ہوتا ہے, وہ کوئی سافٹ ڈرنکس آپ کو پیش کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ انہوں نے دیے تو اچھا نہیں لگتا, اب اچھا نہیں لگتا اگر نہیں پئیں گے تو. اور یہاں پہ بعض اوقات پھر لوگ سلپ کر جاتے ہیں, اور پھر کیونکہ وہ جب تک ٹیسٹ نہیں کی ہوتی تو مزہ نہیں آیا ہوتا, جب جیسے ہی ہم وہ تھوڑی سی ٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر ہم آگے والا خود ہی کھا لیتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو چکھنے والا کانسیپٹ نہیں ہے کھانے پینے کے بارے میں. لوگ کہتے ہیں کہ پھر یا تو پھر پورا ہی کھائے نا. تو اسرٹیونیس سیکھنا بہت ضروری ہے کہ جس میں آپ بڑے ہی رسپیکٹفلی نو کہہ سکیں, نہ صرف دوسروں کو بلکہ اپنے آپ کو بھی نو کہہ سکیں. اپنے آپ کو نو کہنا بہت مشکل ہے, دوسروں کو تو کہنا آسان ہے. تو یہ جو مروت میں آ کے جو ایکسٹرا کیلوریز ہم کنزیوم کر لیتے ہیں نا کہ اب وہ خوش ہے, سامنے والا تو خوشی میں خوش ہونے کے لیے ہم بھی بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں,
اس سے ہمیں بچنا پڑے گا. اور اگر بہت زیادہ کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں وہ شیئر اگر کر رہا ہے اپنی خوشی, یہ مٹھائی ہمیں کھانی چاہیے, تو وہ پھر چکھنے کی حد تک ہونی چاہیے. وہ پھر یہ نہیں ہے کہ اب اس نے کہا ہے تو پھر پراپر کھائیں نہیں, یا اس کی خوشی کے لیے آپ کھائیں. یہ آپ بڑی رسپیکٹفلی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بس میں صرف چکھوں گا, یا میں ہیلدی ڈائٹ لے رہا ہوں, یا میں ہیلتھ کانشیس ہو گیا ہوں, یا میں اپنے وزن پہ کام کر رہا ہوں. تو اسرٹیونیس سیکھنا بہت ضروری ہے. یہ ایک اسکل ہے جو کہ آنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا ہیلدی ایٹنگ اپنانا چاہتے ہیں. اچھا, اسی سے ساتھ جڑا ہوا ایک کانسیپٹ ہے, وہ ہے کہ شیم کو ہیل کرنے کی اسکل بھی ہونی چاہیے. یعنی وزن کے بارے میں بہت ساری شیم اٹیچڈ ہوتی ہے, اور میں چاہوں گی کہ آپ بھی اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں ہمارے ویورز کے ساتھ, کہ جب بھی کوئی وزن کسی کا اگر زیادہ ہوتا ہے یا وہ کم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, یا کھانے پینے کے حوالے سے کافی شیم اٹیچڈ ہوتی ہے. وہ بتانا نہیں چاہ رہا ہوتا کہ میں وزن کم کرنا چاہ رہا ہوں. کانشیس ہو جاتے ہیں کہ اگر میں وزن کے بارے میں بات کروں گا تو لوگ توجہ دینا شروع کر دیں گے وزن کے بارے میں, یا کوئی مذاق اڑائے گا یا اس طرح کی چیزوں کے بارے میں. تو آپ کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اپنی شیم کے اوپر. اور شیم اگر اس حد تک ہو کہ جو کہ ہمیں موٹیویٹ کرے کہ ہمیں کسی چیز سے شرمندگی ہے لیکن ہم اس کو ٹھیک کر لیں, ہم آگے بڑھ کر اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں, تو یہ تو ہیلدی شیم ہے. لیکن اگر شیم ایسی ہے کہ جو کہ آپ جس کی وجہ سے آپ لوگوں سے ملنا چھوڑ گئے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس اب یہ ہو گیا, اب میں کیا کروں, میں تو نہیں اس کا کچھ کر سکتا, اور آپ نے اپنے آپ کو بالکل اکیلا کر دیا ہے, آپ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ گئے, باہر آنا جانا چھوڑ گئے, چھپنا شروع ہو گئے. لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ پکچرز نہیں, اپنی سیلفیاں نہیں لیتے دوسروں کے ساتھ کہ وزن زیادہ ہے, لوگ بہت زیادہ اس کے بارے میں کانشیس ہو جاتے ہیں. بالکل. آپ تھوڑا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ بالکل میں شیئر کروں گی کہ جب تک میں نے پڑھا نہیں تھا اس بارے میں تو تھی ڈیفینیٹلی شیم میرے اندر تھی. اور اگر کبھی میں ڈائٹ کرتی بھی تھی تو اوپنلی بتاتی نہیں تھی کہ لوگ کیا سوچیں گے, یا خود ہی مطلب دھیان ڈلوا رہی ہوں میں. لیکن پھر بعد میں نے یہاں پر آ کر ایک چیز سیکھی تھی کہ جو کام ہم اچھے کے لیے کر رہے ہوں تو اس میں شرمانا نہیں چاہیے. جس طرح بیماری ہونا ایک شرمندگی کی چیز ہے, لیکن اگر آپ اس کا علاج کر رہے ہو تو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب تک آپ شرماتے رہتے ہو اور آپ کے اندر ایک وہ ٹاکسک شیم بن جاتی ہے تو وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. اور جب آپ اس کو ایک گریسفلی ایکسیپٹ کر لیتے ہو کہ اچھا اب یہ چیز تو میرے ساتھ ہے لیکن میں اس کے ساتھ کر کیا سکتا ہوں, میں حل کیا کر سکتا ہوں, تو وہ چیز پھر آپ کو آگے جانے دیتی ہے اور پھر آپ کو شرم نہیں آتی, پھر تو آپ اپنی مدد کر رہے ہوتے ہو. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آپ جب تک پہچانتے نہیں ہیں, جب تک آپ ایکنالج نہیں کرتے, جب تک آپ بات نہیں کرتے اپنے وزن کے حوالے سے, تو تب تک آپ اس کو چینج بھی نہیں کر سکتے. بالکل. اور بہت سارے لوگ جو کہ وزن کم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ شرماتے ہیں, وہ ہیلپ نہیں لیتے, وہ بات نہیں کرتے, وہ جھجکتے ہیں اس ٹاپک پہ بات کرتے ہو, اور وہ لوگوں کو بھی اوائڈ کرتے ہیں کہ وہ نہ کہیں یہ بات کر بیٹھیں. تو جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ اس ایشو کو ہائی لائٹ ہی نہیں کر رہے. جب آپ ہائی لائٹ نہیں کریں گے اس کو, بالکل آپ نے ایک سیکریٹ کہیں اندھیرے میں چھپایا ہوا ہے, تو آپ اس کو نہیں ڈیل کر سکتے. یعنی وہ کہا جاتا ہے کہ یو کانٹ چینج واٹ یو ڈونٹ ایکنالج. اگر آپ اس چیز کو ایکنالج نہیں کرتے, اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, پہچانتے نہیں ہیں, تو آپ اس کو بدل ہی نہیں سکتے, ہو ہی نہیں سکتا ایسا. سو ہمیشہ اس کو ایک ہیلتھ کنسرن کے طور پر لینا چاہیے وزن کو, اس کو کوئی کیریکٹر ڈیفیکٹ یا کوئی کیریکٹر فلا کے طور پر نہیں لینا چاہیے. اور جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ میں کوئی کمی ہے, یا مجھ سے ہو نہیں رہا, یا میں نے کچھ غلطیاں کی ہیں, کچھ میں نے کوتاہیاں کی ہیں, اور میں نے وزن بڑھا لیا ہے, اور آپ اسی شیم میں ہی, گلٹ میں آپ چھپ چھپ کے جو ہے وہ رہتے ہیں, تو پھر آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. آپ کو آگے بڑھ کر, جیسے آپ نے بھی کہا کہ آپ کو سیکھنا چاہیے آگے کہ بڑھ میں کیا کر کر ٹھیک سکتی ہوں, کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے. جو بھی ہو گئی مشکلات یا وزن بڑھ گئے اگر, تو اس کو اب مجھے ٹھیک کرنا ہے, اور کانفیڈنٹلی اس کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے. اور اگین وزن کوئی اگر کم کر رہا ہے اور اگر اس پہ کام کر رہا ہے, اور اس دوران ابھی تک اگر اس کا وزن زیادہ ہے, لیکن اگر وہ اس پہ ایفرٹ کر رہا ہے تو اس میں کوئی اس میں پیچھے ہٹنے کی شرمانے کی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, اگلی اسکل جو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وزن کم کرنا ہے اگر کسی نے, وہ ہے کہ اس کو کوئی آرگنائزیشنل اسکلس کا پتہ ہونا چاہیے. آرگنائزیشنل اسکلس سے مراد ہے کہ اس کو ٹائم مینجمنٹ آنی چاہیے,
ٹائم مینجمنٹ, کیونکہ زیادہ تر لوگ انہیلدی کھانا اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا, وہ بہت بزی ہیں, تو راستے میں برگر لے لیا, راستے میں شاورما لے لیا, پیزا لے لیا, آرڈر کر کے گھر پہ منگوا لیا. تو آپ کو کوئی اسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز کو اسکیجول کرنے کی ضرورت ہے کھانے پینے کے حوالے سے, کہ کس طرح سے کنوینئنٹلی آپ ہیلدی کھانا کھائیں, اور آپ کو وہ جو اپنی آسانی کے لیے ہم یہ جو آرڈر کر دیتے ہیں, پکا پکایا بنا بنایا کھانا گھر پہ منگوا لیتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں باہر جا رہے ہیں تو باہر سے کھا لیں گے, اب ٹائم نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کو وقت کی پابندی کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں جو سیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وزن بہت سے لوگ اس لیے بھی نہیں کم کر پاتے کیونکہ وہ بے وقت کھاتے ہیں, وہ ناشتہ نہیں کر پاتے, ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں, یا آدھی رات کو کہیں کھا رہے ہوتے ہیں تو کوئی ٹائم اور نہیں. یہ سب سے بری چیز ہوتی ہے کہ صبح والے آورس میں وہ نہیں کھاتے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مینیج کر رہے ہیں, اور ہم رات میں جب ان کا جا کے ایک انہیلدی کھانے پہ وہ سارا کنٹرول ختم ہوتا ہے, تو یہ سب سے زیادہ ایک بری چیز ہے, اور یہ بہت افیکٹ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے. جی. اور اچھا, پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس لیے نہیں اپنا وزن کم کر پاتے کیونکہ ان کو لگتا ہے بڑی دقت ہے. اب ان کا لائف سٹائل اس طرح سے بنا ہوتا ہے کہ جس میں انہیلدی کھانا آسان ہوتا ہے, ہیلدی کھانا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. جیسے کہ گھر میں کوئی کچن میں سیٹ اپ ایسا ہے کہ جس میں فرائی کرنے والی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, بڑے آرام سے آپ چاول بہت زیادہ بن رہے ہیں, چاول بہت زیادہ بنتے ہیں, ایکسیس اس طرح کی چیزوں کا ہے جو کہ انہیلدی ہیں. تو آرگنائزیشنل اسکل سے مراد ہے کہ اپنی لائف کو کچھ ڈسپلن کرنے کے حوالے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے, وقت کی پابندی کا پتہ ہونا چاہیے, ہمیں کم وقت میں کون سی ایسی ہیلدی کھانے ہیں جو کہ ہم بنا سکتے ہیں, تو اس حوالے سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور لائف کو بھی تھوڑا منظم کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہیپ ہیزڈ روٹین ہوتی ہے اس کے اندر رہ کے آپ وزن کم نہیں کر سکتے, بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیلدی ایٹنگ کرتے ہیں یا بڑا اپنے وزن کو انہوں نے کامیابی سے کم کیا ہے, ان کے اندر ان کی ایک ہیبٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی بڑی لائف بڑی ڈسپلنڈ ہوتی ہے کہ آپ کو کتنے بجے کھانا ہے, کتنے بجے اسنیک ہے, کتنے بجے دوپہر کا کھانا ہے. یہ اگر آپ وزن کم کرنے کے پروجیکٹ کو دیکھیں تو یہ تو آپ کی لائف میں اوور آل بھی بڑا ڈسپلن لے کے آ جاتا ہے. یہ صرف ایک عادت, اور بھی بہت ساری عادتوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وزن میں نے کم کرنا ہے اور لیکن باقی زندگی نہیں کرنا, لیکن باقی چیزیں ہیں جیسے آرگنائزڈ ہیں, آپ کسی اور میں زندگی کی ڈومین میں وقت کی پابندی نہیں کر رہے, یا بہت سارے ڈیلے کر رہے ہیں, پروکریسٹینیٹ کر رہے ہیں کہ پھر کر لوں گا, بعد میں کر لوں گا, تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف آئسولیشن میں وزن کو تو کم کر لیں اور باقی کاموں میں ہم پیچھے ہوں. تو اوور آل ہمیں کچھ, اور ان کو ایگزیکٹو اسکلز بھی کہتے ہیں, کہ ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ہم آرگنائز کر سکتے ہیں, کاموں کو پرائرٹائز کر سکتے ہیں کہ کون سا کام پہلے کون سا کام بعد میں. کیونکہ بعض اوقات واک کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ ہم گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم پہ ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں پرائرٹائز کرنا بھی آنا چاہیے, اور یہ بھی آرگنائزیشنل اسکلز میں ہی آئے گا. بالکل, کہ کون سا کام پہلے اور کون سا کام بعد میں, اہم کام پہلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اگلی اسکل جو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے امپلس پر کنٹرول کرنے کی اسکل. امپلس پر کنٹرول کرنے کا مطلب ہے کہ یہ جو اچانک سے ایک خیال آتا ہے کہ چلو پیزا منگواتے ہیں, یا کوئی بھی ایسی چیز دیکھ لی, پکچر دیکھ لی, تو فوراً سے خیال آ گیا. یہ اس کو آپ کہیں گے برین میں بریکنگ نیوز آتی ہے اچانک سے کہ اب یہ کر لیں. اور امپلس کا مطلب ہے کہ ایک خیال آیا, ایک لہر سی آئی دماغ میں, اور وہ آپ کو اتنا پریشر دے رہی ہے کہ ابھی ابھی اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اگر آپ کا کنٹرول ویک ہے اس پہ امپلس کے اوپر, اور آپ فوراً اس کے پیچھے چل پڑے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وزن کم کرنا بہت مشکل ہے. بیکاز ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے ٹریگرز ہیں جو کہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ وہ کام کریں. آپ موبائل کھولیں, اس میں ڈھیروں ایسی ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں مزے مزے کے کھانے کی, اور ایڈز آتے ہیں اور میسیجز آتے ہیں, اس طرح کی چیزیں, تو وہ ٹریگر کرتے. ٹی وی دیکھیں, وہاں پہ بھی آپ کو یہی چیزیں ملیں گی. سو اوور آل جو امپلس کنٹرول ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ کہ آپ کو ایسی اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے جو کہ ہیومن مائنڈ کو ٹرین کرتی ہیں. ہم اپنے پروگرامز میں بات بھی کر سکیں کہ کچھ ایسی ڈائٹ ہوتی ہے, ایسے ڈائٹ اگر ہمارے ایسے کھانے ہو ہماری ڈائٹ میں,
جو کہ آپ کے ہیومن مائنڈ کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو تگڑا بناتے ہیں, تو بہت فائدہ ہوتا ہے. اور کچھ کھانے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ہیومن مائنڈ کو ویک بناتے ہیں اور ایموشنل برین کو اسٹرانگ بناتے ہیں. جیسے میں نے بات کی ہے کہ اگر میٹھے والی چیزیں بہت زیادہ ہوں, اگر میدے والی چیزیں بہت زیادہ ہوں, اگر ہمارے ڈائٹ میں بہت زیادہ پیکٹ فوڈ ہو, پروسیسڈ فوڈ ہو بہت زیادہ, یہ والی چیزیں آپ کے برین کو ویک, جو ہیومن برین ہے اس کو اسٹرانگ نہیں بنائیں گی بلکہ ویک بنائیں گی. سو کچھ عادتیں ہیں جو سیکھنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کے اپنے اوپر مرضی چلے. امپلس کنٹرول ایکچولی ہے ہی یہی کہ جس میں آپ کی اپنے اوپر مرضی چلنا شروع ہو جائے اور آپ بالکل ایموشنس کے ہاتھوں نہ مجبور ہو جائیں کہ ابھی میرا یہ دل کر رہا ہے تو ابھی مجھے یہ کام کرنا ہے. سو آج کچھ ہم نے ان اسکلس کی بات کی کہ ان اسکلس کے اوپر ہمیں باقاعدہ اسٹوڈنٹ بننے کی ضرورت ہوگی اور ہمیں اپنا اسکل اسکین کرنے کی بھی ضرورت ہے جب وزن کم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہو کہ کہاں پہ ہم ویک ہیں. کیا ہمیں کوئی ایکٹیویٹیز شیڈیولنگ میں مسئلہ آ رہا ہے کہ ہمارا کوئی اسکیجول نہیں ہے تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم بہت زیادہ ڈیلے کر رہے ہیں کہ کر لوں گا تو ہمیں وہ پروگریسٹینیشن کی اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے. کیا ہم بہت امپلسو ہیں یا ہمارا موڈ کافی ایسا خراب رہتا ہے کہ جس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, تو موڈ مینجمنٹ. کیا بوریت کے کچھ ہماری لائف میں ایسے مواقع روزانہ آتے ہیں کہ ہم بور بہت جلدی ہو جاتے ہیں اور پھر بور ہونے کے لیے پھر ہم ساتھ میں کچھ نہ کچھ کھانا کھاتے ہیں اور وہ ایکسٹرا کیلوریز ہم کنزیوم کر لیتے ہیں, تو پھر بورڈم کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. کیا کریونگز ہیں جو ہمیں تنگ کرتی ہیں, تو اس کے لیے اسٹوڈنٹ بننے کی ضرورت ہے کہ جی کریونگ مینجمنٹ کیسے, اس کی اسکلس کیا ہیں, اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن میں اگر کسی بندے کو یہ سب چیزیں پتہ ہیں لیکن پھر بھی ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, وہ ابھی ہم نے جو 2 فیکٹرز بات کی نا ابھی صرف کہ ول پاور اور اسکل پاور, تو آگے 4 اور فیکٹرز بھی ہیں. اچھا, 4 وہ فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ ہمیں مدد کر سکتے ہیں کہ ہم ان اسکلس کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکیں. یہ تو آپ کیوریوسٹی ڈال رہی ہیں سب میں کہ وہ 4 فیکٹرز کون سے ہوں گے. ہاں, وہ چاروں پہ ہم آگے بات کریں گے کہ آپ کو صرف یہ 2 باتیں تو ہمیں پرسنل لیول پر کرنی ہے نا, یعنی ول پاور بھی ہمارے سے اس کا واسطہ ہوتا ہے اور اسکل کا پاور کا واسطہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ 2 کام ہمیں پرسنل لیول پہ کرنے ہیں. کچھ کام ہیں جو کہ آپ کو سوشل لیول پر کرنے کی ضرورت ہے, جس میں آپ کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں آپ کے کولیگز ہو سکتے ہیں, آپ کے فرینڈز ہو سکتے ہیں, آپ کے فیملی ممبرز ہو سکتے ہیں, ایون کہ آپ کے کوئی مینٹور, کوئی کوچ, کوئی ایکسپرٹ, کوئی جم کا انسٹرکٹر وہ ہو سکتا ہے جو آپ کو مدد کرے. پھر سوشل لیول سے اگلی چیز ہے کہ ماحول میں کوئی تبدیلی, کوئی انوائرمنٹ میں کچھ ایسی تبدیلیاں جو کہ اگر ہم کریں تو وہ آپ کو یاد کراتی رہتی ہیں اور وہ آپ کو تھوڑا آپ کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے اس کے لیے کہ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں, آپ واک شروع کرنا چاہتے ہیں, وقت پر کھانا چاہتے ہیں, تو کس طرح سے آپ انوائرمنٹ کی مدد سے وہ عادتیں اپنا سکیں. سو صرف پرسنل لیول پہ نہیں بلکہ آپ کو سوشل لیول پر بھی اور آپ کو انوائرمنٹل لیول پر بھی, دونوں لیول پر وزن کو کم کرنے کے لیے طریقے سیکھنے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور آپ بھی میری طرح کیوریس ہو رہے ہوں گے کہ اگلے وہ 4 فیکٹرز کون سے ہیں جن سے ہم اپنے ایٹنگ پیٹرنز کو اور اپنے ویٹ کو مینیج کر سکیں گے. تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے, تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا.